حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے باپ کو انکار۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہے تھے۔ بنو قیس نے قافلہ کو لوٹا جس میں حضرت زید بھی تھے۔ ان کو مکہ کے بازار میں لا کر بیچا گیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو انہوں نے زید کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کر دیا۔ زید کے والد کو ان کے فراق کا بہت صدمہ تھا، اور ہونا ہی چاہیے تھا کہ اولاد کی محبت فطری چیز ہے۔ وہ زید کے فراق میں روتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ اکثر جو اشعار پڑھتے تھے ان کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ میں زید کی یاد میں روتا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے تاکہ اس کی امید کی جائے، یا موت نے اس کو نمٹا دیا۔ خدا کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تجھے اے زید نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری ہی واپسی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تب بھی مجھے زید ہی یاد آتا ہے، اور جب بارش ہونے لگتی ہے تب بھی اس کی یاد مجھے ستاتی ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تب بھی اس کی یاد مجھ کو بھڑکاتی ہے۔ ہائے میرا غم اور میرا فکر کس قدر طویل ہو گیا۔ میں اس کی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لاؤں گا، اور دنیا کا چکر لگانے سے نہیں اکتاؤں گا۔ اونٹ چلنے سے اکتا جائیں گے تو اکتا جائیں، لیکن میں کبھی بھی نہیں اکتاؤں گا۔ اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دوں گا۔ ہاں میری موت ہی آ گئی تو خیر، موت ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے۔ آدمی خواہ کتنی ہی امیدیں لگا دیں، مگر میں اپنے بعد فلاں فلاں رشتہ داروں اور آل اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید کو ڈھونڈتے رہیں۔ غرض یہ اشعار وہ پڑھتے تھے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کو جانا ہوا، اور انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچانا، باپ کا حال سنایا، شعر سنائے، ان کی یاد و فراق کی داستان سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ 3 شعر کہہ کر بھیجے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں مکہ میں ہوں، خیریت سے ہوں، تم غم اور صدمہ نہ کرو، میں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی خیر و خبر ان کے باپ کو سنائی، اور وہ اشعار سنائے جو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ کر بھیجے تھے، اور پتہ بتایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ تحقیق کی، پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ کے گھر کے پڑوسی، تم خود قیدیوں کو رہا کرواتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان کرو اور کرم فرماؤ، اور فدیہ قبول کر لو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہوا اس سے زیادہ لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ حضور بس یہی غرض ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو بلا لو اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیہ ہی کے وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا، یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بلائے گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا۔ آپ نے عرض کیا، جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور، میں آپ کے مقابلہ میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو، اور باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں میں نے ان میں حضور کی طرف اشارہ کر کے یہی بات دیکھی ہے، جس کے مقابلہ میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا، میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ
اس وقت بچے تھے، بچپن کی حالت میں سارے گھر کو، عزیز و اقارب کو غلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ ظاہر ہے۔